الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات علماء کرام اور معزز سامعین کرام، آج ہمارا اور آپ کا جہاں بیٹھنا ہوا ہے، اس جگہ کو ہم اور آپ مسجد کے نام سے موسوم کرتے ہیں. یہ جگہیں روئے زمین پر سب سے بابرکت اور سب سے باعظمت اور مقدس جگہیں شمار کی جاتی ہیں. تو اللہ رب العزت کا یہ کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو اپنے پاک گھر کے اندر چند منٹ دین کی نسبت سے کچھ باتیں سننے کی اور چند باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے. اس کا مفہوم اور مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور اس دنیا میں آپ کو بھیجا. تو آپ کا بھیجنا، اللہ کو آپ کا بھیجنا کیسا ثابت ہوا اور دنیا والوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا نمونہ پیش کیا اور کیسا طریقہ بتلایا اور جینے کا کیسا سلیقہ بتلایا. تو ہم اور آپ آج ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں اگر ہم اور آپ دیکھیں اور غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے سے ایک خاص نسبت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مہینے کے اندر آنا اور آپ کا اسی مہینے کے اندر جانا، یعنی آپ کو اللہ رب العزت نے اسی مہینے کے اندر روئے زمین پر مبعوث فرمایا اور دنیا میں آپ کی پیدائش اسی مہینے کے اندر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی. تو معلوم یہ ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس مہینے کے ساتھ ایک خاص نسبت عطا فرمائی. اگر ہم اور آپ دیکھیں اور غور کریں جو مہینہ یہ چل رہا ہے اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے اور ربیع کے معنی اگر ہم اور آپ لغت کے اندر تلاش کریں تو اس کے معنی موسم بہار کے آتے ہیں. اور موسم بہار کیا ہے اور موسم بہار کب آیا اور اول کے معنی پہلے کے آتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ربیع الاول کا معنی یہ موسم بہار کا پہلا مہینہ ثابت ہوا اور اس کا پورا معنی یہ ہوا کہ موسم بہار کا جو پہلا مہینہ اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا وہ ربیع الاول کا مہینہ کہلایا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول ربیع کے معنی موسم بہار کے آتے ہیں. موسم بہار کیا ہے اور حضور کے اس مہینے سے نسبت کیا ہے؟ آپ دیکھیں اور غور کریں کہ ہم اور آپ دیہات کے رہنے والے ہیں.
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ درخت پر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کی ساری پتیاں سوکھ کر کے زمین پر گر جاتی ہیں اور ساری پتیاں سوکھ کر کے زمین پر بکھر جاتی ہیں۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کو موسم خزاں کہا جاتا ہے، پتجھاڑ کا موسم کہا جاتا ہے، اور کوئی انسان اس وقت اس درخت کے سائے میں جانا پسند نہیں کرتا، کوئی انسان اس درخت کے نیچے اپنا قلبی سکون حاصل کرنا پسند نہیں کرتا، اور کوئی انسان اس درخت کے نیچے ہوا کی خواہش کی غرض سے اس درخت کے نیچے جانا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ درخت جو ہوتا ہے پتے کے جھڑنے کی وجہ سے پورا درخت بالکل ننگا نظر آتا ہے۔ تو یہ زمانہ جو ہوتا ہے یہ موسم خزاں کا یعنی پتجھاڑ کا زمانہ ہوتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے اسی دنیا کے اندر اور اسی درخت کے اوپر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ہمیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس درخت پر ہری ہری پتیاں اور سرخ سرخ پتیاں اس درخت پر لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور سرخ سرخ پتیوں کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں وہ درخت بالکل ہرا بھرا نظر آتا ہے اور وہ درخت بالکل خوبصورت نظر آتا ہے۔ ہر انسان اس درخت کے نیچے جانا پسند کرتا ہے، ہر انسان اس درخت کے سائے کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر انسان اپنا قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے جانا گوارا کرتا ہے۔ تو یہ وقت جو آتا ہے، ایک زمانہ وہ تھا کہ درخت کے اوپر سے ساری پتیاں جھڑ کر کے گر گئی تھی، تو وہ موسم بہار کا زمانہ نہیں تھا بلکہ موسم خزاں کا زمانہ تھا، یعنی پتجھاڑ کا زمانہ تھا۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ وہی درخت بالکل ہرا بھرا نظر آنے لگا، تو یہ وقت جو ہے یہ موسم بہار کا زمانہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ موسم بہار کا زمانہ نہیں تھا بلکہ موسم خزاں کا زمانہ تھا، بلکہ موسم پتجھاڑ کا زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے پہلے جیسے درخت پر پتیاں نہیں نظر آتی تھی، بالکل پورا درخت ننگا نظر آتا تھا اور بالکل پورا درخت خوبصورت نہیں نظر آتا تھا، اسی طریقے سے اس دنیا کا حال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھا کہ پورے جزیرۃ العرب کا حال برا تھا، پورے جزیرۃ العرب کا حال بالکل کمزور ایمان کی طرح تھا۔ آپ اگر دیکھیں اور غور کریں، کتابوں کو دیکھیں اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جزیرۃ العرب کا کیا حال تھا۔ کفر و ظلمت کا بول بالا تھا، شرک و بدعت کا بول بالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بیواؤں کے حقوق کو مار دیا جاتا تھا، زندہ بچیوں کو آپ کے سامنے یہ باتیں بھی آئی کہ زندہ بچیوں کو درگور کیا جاتا، اور اسی طریقے سے یتیموں کے حقوق کو ادا نہیں کیا جاتا تھا، مسافروں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا۔ آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بالکل خزاں کا زمانہ تھا اور پتجھاڑ کا زمانہ تھا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیدائیان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اور وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ اور جب آپ اس دنیا میں آئے تو آپ کے آنے کے بعد وہ زمانہ آیا کہ موسم بہار آئی۔ آپ کے آنے سے کس کو سہارا ملا؟ اگر آپ دیکھیں اور غور کریں تو آپ کے آنے سے بیواؤں کو سہارا ملا، آپ کے آنے سے یتیموں کو سہارا ملا، آپ کے آنے سے بچیوں کو جو ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اس کا سلسلہ ختم ہوا۔ آپ کے آنے سے تمام تر خرافات جیسے کہ کفر و شرک کا بول بالا تھا، ان تمام کفر و شرک کے بول بالے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ رب العزت نے ختم فرمایا۔ تو یہ زمانہ جو آیا وہ آپ کے آنے کے بعد کا زمانہ جو آیا یہ موسم بہار کا زمانہ۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم اور آپ دیکھیں اور غور کریں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مہینے کی ایک خاص نسبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ مبارک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باعظمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باوقار ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے اسی دنیا کے اندر آپ کے تذکرے فرمائے۔ آپ کے تذکرے تورات میں بھی ملیں گے، آپ کے تذکرے انجیل میں بھی ملیں گے، غرضے کی آسمانی جو کتابیں آئی ان کتابوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور آپ کے آنے کے بعد لوگوں نے آپ کو پہچانا بھی، آپ کو جانا بھی، لیکن آپ کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود انہوں نے آپ سے اعراض کیا، انہوں نے آپ کے دین سے اعراض کیا، آپ کی تعلیمات سے اعراض کیا، اور اعراض کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک عظمت اور وقار نوازا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھیں اور غور کریں کہ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ کے آنے سے پہلے بھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے عرض کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ اے بار الہ، کیا ہم آپ کی عبادت کے لیے کم ہیں؟ کیا آپ کی عبادت میں کوئی کمی اور کوتاہی نظر آئی، یا آپ کی عبادت کو ہم ادا نہیں کر سکتے؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں جا کر کے فساد برپا کرے گی، جو زمین میں جا کر کے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو دبائے گی اور بالکل فساد میں مبتلا ہوگی؟ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے بالکل حاکمانہ انداز میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کا علم یہ پوری دنیا پر بلکہ 7 طبق آسمان اور 7 طبق زمین پر اللہ کا علم یہ احاطہ کیے ہوئے ہے، اور آگے ہونے والا کیا ہے اور پیچھے ہوا کیا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ رب العزت کے علم میں۔ تو اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور آپ کو جنت میں رکھا، اور آدم علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ ایک ممنوع پھل جس کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے منع فرمایا کہ اسے آپ نہ کھانا، اور حضرت حوا علیہ السلام سے منع فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن وہاں صاحب ابلیس بھی موجود تھے، شیاطین کے سردار، انہوں نے بہکانا شروع کیا اور حضرت آدم کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ رب کائنات نے آپ کو اس درخت کے پاس جانے سے کیوں منع فرمایا؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کو یہ معلوم ہے کہ اگر آپ اس درخت کو آپ اس پھل کو کھا لیں گے، مفسرین کرام کے لکھنے کے مطابق اس درخت کا نام گیہوں، تو گیہوں کا درخت یعنی گندم کا پھل اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کو جو پھل اس درخت میں آئے ہیں اسے نہ کھانا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا تھا، اور اس نظام کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا تھا، تو اس شخص نے حضرت آدم کو بہکایا، اور بہکانے پر جب دال نہیں گلی تو حضرت حوا کے پاس گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ آپ کو اس درخت کے کھانے سے اسی وجہ سے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ اس درخت کو کھا لیں، آپ اس درخت کو کھانے کے بعد
پوری زندگی اپنے اسی جنت میں رہ جائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو منع فرمایا۔ لیکن بات یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا تھا اس نظام کے تحت چلنا تھا، اور اس درخت کو حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا، اور کھانے کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو منع فرمایا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ ممنوع درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ اور اس کی سزا میں کیا حال ہوا کہ ان کے بدن سے، ان کے صدر سے سارے لباس جنتی اتر گئے، اور وہ اپنے صدر کو چھپانے کے لیے درختوں کے پتوں کو لے کر کے وہ اپنے صدر کو چھپانے لگے، اور اللہ رب العزت نے سزا کے طور پر ان کو دنیا میں اتار دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر اس درخت کو نہ کھائے ہوتے تو اس دنیا میں نہ آئے ہوتے، لیکن آپ یہ سمجھو اور اس چیز پر غور کرو کہ انبیاء غلطی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا تھا، اس نظام کے تحت ان کو چلنا تھا اور اس نظام کے تحت عمل کرنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام وقت کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ کے پیارے نبی تھے۔ آپ بتاؤ اور غور کرو کہ اگر ہم اور آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت آدم نے نعوذ باللہ غلطی کیا اس درخت کو کھا کر کے، اس لیے کہ اللہ نے منع فرمایا تھا، لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں غلطی نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کا یہ نظام تھا اور اللہ کو اسی طریقے سے اس دنیا کو پیدا کرنا تھا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اپنا خلیفہ، میں اپنا نائب اس دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں، اور ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا اس سے آباد کروں گا، دنیا میں بہار لے کر کے آؤں گا۔ اور فرشتوں نے جو اشکال کیا تھا اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو بالکل بھی یہ حق نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس عمل پر ہم انگلی اٹھائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک آپ کی رسائی نہیں، جہاں صحابہ کے، جہاں نبی کے بات پر اور ان کے عمل پر جہاں انگلی اٹھانے کی بات آ جائے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہاں صحابہ کی شان میں گستاخی ہوگی، یہاں انبیاء کی شان میں گستاخی ہوگی، وہاں بالکل سکوت اختیار کر لو، وہاں چپ ہو جاؤ۔ تو ہمیں اور آپ کو حضرت آدم کے اس عمل پر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کا یہ نظام تھا اور اللہ کو اس دنیا کو اسی طریقے سے مبعوث، اسی دنیا کو پیدا کرنا تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ رب العزت نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو بنایا، اور بنا کر کے جب ان کے اندر روح کو پھونکا، اور پھونکنے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہوئے، اور جب جنت سے اتار کر کے اللہ رب العزت نے حضرت حوا علیہ السلام کو دوسری جگہ اتار دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو دوسری جگہ اتار دیا، اور اتارنے کے بعد دونوں برسوں تک روتے رہے، برسوں تک اپنی دعاؤں کی، اپنی گناہوں کی معافی مانگتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ اے رب کائنات میرے جوڑے کو ملا دیجئے، اور دونوں روتے روتے جب تھک گئے تو آخر میں انہوں نے ایک دعا کیا تھا، اس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان واضح ہوتی ہے۔ اسی شان کو واضح کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے اس واقعے کو نقل کیا۔ آپ دیکھیں اور غور کریں کہ اس دعا کے اندر دو روایتیں ملتی ہے۔ بعضوں نے تو یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جب قبول ہوئی
تو اس کا وقت جو تھا اور اس وقت انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ بعض نے تو یہ کہا کہ آدم علیہ السلام نے اس وقت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین پڑھ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کیا تھا، تب جا کر کے ان کی دعا کو اللہ نے قبول کیا تھا۔ لیکن بعض کی روایت جو آتی ہے اور مستند روایت جو آتی ہے اس میں یہ بات عرض کی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی ہے رب کی بارگاہ میں، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، ان کا حوالہ دے کر کے ان کے صدقے طفیل میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اور یہ کہا تھا کہ اے بار الہ، میری دعاؤں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پیارے، آپ کے لاڈلے نبی ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، اس دنیا میں آنے والے ہیں، آپ میری دعاؤں کو ان کی صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العزت نے اس وقت تک قبول نہیں کیا جب تک کہ انہوں نے حضرت آدم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں دیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں مانگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے کم و بیش اس دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، لیکن تمام انبیاء کے بھیجنے کا جو مقصد تھا وہی مقصد آپ کے بھیجنے کا بھی تھا، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ نہیں عطا فرمایا جو مقام اور مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم کی دعا جب اللہ کے رسول جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے تھے اور انہی کی صلب سے ان کو پیدا ہونا تھا اور حضرت ابراہیم کی نسل میں ان کو آنا تھا، اس دنیا میں نہیں آئے تھے، لیکن نہ آنے سے پہلے بھی حضرت آدم نے دعا کیا، ان کا وسیلہ دیا اور ان کے صدقے طفیل میں دعا مانگی، تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے یہ عرض کیا کہ اے آدم، آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ نے محمد الرسول اللہ کا نام کیسے جانا؟ آپ نے یہ کیسے سمجھا کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے پیارے حبیب ہیں، اللہ کے لاڈلے نبی ہیں؟ آپ نے یہ کیسے گمان کیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ اے بار الہ، میں نے عرش پر جہاں آپ کا نام لفظ اللہ لکھا دیکھا، وہیں بغل میں آپ کے سیدھے پر میں نے یہ دیکھا کہ محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہے۔ میں نے یہ سمجھ لیا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی اللہ کا لاڈلا ہے، کوئی اللہ کا حبیب ہے، کوئی اللہ کا دوست ہے، اس واسطے میں نے یہ دعا آپ سے کی اور میں نے آپ سے یہ دعا کی اور آپ میری دعا کو قبول فرمائی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیں اور اس مہینے کی عظمت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی مہینے کے اندر اس دنیا میں بھیجا اور آپ کی ولادت باسعادت اگر ہم اور آپ دیکھیں تو آپ کی ولادت پر خوشی جو منائی جاتی ہے، تو آپ بتاؤ اور غور کرو، اگر ہمیں اللہ رب العزت نے عقل دیا، شعور دیا، تو ہم اپنے دماغ سے یہ سوچیں کہ ربیع الاول کی تاریخ میں جو 12 تاریخ آتی ہے اس کو ہم اور آپ بھی اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ 12 وفات ہے۔ بتاؤ کہ وفات کے معنی کیا ہیں، وفات کے مطلب کیا ہے؟ اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ کیا مطلب ہے تو ہم اپنے دماغ سے بھی اس کو سوچ سکتے ہیں کہ وفات کے معنی یعنی حضور کی اس تاریخ میں وفات ہوئی ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے دن پورے مدینہ میں اور پورے جزیرۃ العرب میں
غم کا ایک پہاڑ ٹوٹا ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم کے جانے پر مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ اگر اس صدمے کو، اس غم کو اس غم کو دن پر ڈال دیے جائیں تو وہ دن بالکل رات میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا یہ 12 ربیع الاول کو ہوا، اور یہ علماء کا اس پر اختلاف نہیں ہے بلکہ اتفاق رائے سے یہ بات ثابت ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن جو جلوس نکالا جاتا ہے، 12 ربیع الاول کے دن جو جھنڈیاں اور پنڈیاں لگائی جاتی ہیں، اور 12 ربیع الاول کے دن جو خوشی منائی جاتی ہے، تو آپ بتاؤ کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور آپ خوشی مناؤ گے، اگر آپ کے رشتہ دار میں، قرابت دار میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ خوشی مناؤ گے، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ آپ خوشی منائیں، اور خوشی آپ منائیں گے نہیں اس واسطے کہ اس تاریخ میں حضور کی وفات ہوئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ 12 ربیع الاول، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن آپ کی ولادت پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی وفات پر خوشی نہیں مناتے، تو آپ یہ بتاؤ کہ اپنی زبان سے تو یہ کہتے ہو کہ 12 وفات پر ہم خوشی مناتے ہیں، 12 وفات پر ہم جھنڈی لگاتے ہیں، 12 وفات پر ہم جلوس نکالتے ہیں، تو وفات کا نام بھی لیتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ ہم حضور کی وفات پر نہیں خوشی مناتے، حضور کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں۔ آپ بتاؤ کہ آپ کے کلمات نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ آپ نے حضور کی وفات پر غم نہیں منایا، آپ نے حضور کی وفات پر خوشی منائی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور آپ کی ولادت پر اگر خوشی منانا ہے تو کم از کم آپ تاریخ کی کتابوں کو پلٹیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کو اور اس تاریخ کو اللہ نے ایسا پوشیدہ رکھ دیا، کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی۔ اللہ نے کیوں ایسا کیا؟ اللہ کے علم میں اور اللہ کے احاطہ علم میں یہ بات تھی کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن واضح رہے گا تو پوری امت اس میں مبتلا ہو جائے گی اور فضول خرچیاں کرے گی۔ فضول خرچی کرنے والے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم ہی کے اندر کانوا اخوان الشیاطین سے تعبیر کیا، یعنی شیاطین کے بھائی کو ان کا ساتھی بنائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن علماء نے چند تاریخیں بیان کی ہے۔ اگر آپ کو حضور کی وفات پر خوشی نہیں منانی، حضور کی ولادت پر خوشی منانی، تو علماء نے جو تاریخ بیان کی ہے، حضور کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول، اور بعضوں نے یہ کہا کہ 12 ربیع الاول، یعنی 3 تاریخ کو بیان فرمایا۔ تو آپ کم از کم یہ سوچیں کہ آپ صرف اور صرف حضور کی وفات کے دن خوشی مناتے ہیں، حضور کی ولادت آپ خود دیکھیں، اور خود جس کے ماننے والے اور جو لوگ اس عمل میں مبتلا ہوتے ہیں اور جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں اور حضور کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق ان کی بات میں عرض کرتا ہوں، کم از کم آپ اپنے پیشوا، اپنے مقتدا، جس کو آپ امام مانتے ہو، کم از کم ان کی بات کو مانو۔ آپ دیکھو اور غور کرو کہ آپ کے اس فرقے کے بانی، جد امجد، بانی مبانی، جناب احمد رضا خان فاضل بریلوی، جس کو ہم اور آپ بھی جانتے ہیں، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر جو تاریخ نقل کیا ہے، اس وقت ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا نطق الہلال کے نام سے۔ اس رسالے میں فتاوی ہندیہ میں انہوں نے اس رسالے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ نقل کیا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہے، آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول
الاول کو نہیں، آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے، تو بتاؤ کم از کم آپ اگر انہی کو پیشوا مانتے ہو، انہی کو مقتدا مانتے ہو، تو کم از کم ان کی بات کو تو مانو، ہماری نہ مانو، کم از کم ان کی بات کو تسلیم کرو۔